السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع علم اللہ۔ عزیزان گرامی، سوال کیا گیا ہے ابو الحسینی سید عارف حسین شاہ ترمذی گدی نشین شہید بابا قاسم میاں قاسم بابا رحمۃ اللہ علیہ پیر کلے مٹ اسوات کے سماع کے متعلق قرآن سنت اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں بیان کیجیے گا۔ جو بزرگان دین قوالی سنتے ہیں، کیا یہ خرافات ہیں؟ کیا یہ بدعت ہے؟ بینوا و توجہ۔ عزیزان گرامی، سماعت سے ہیں اور خاندان چشت، خاندان قادر اور خاندان سہروردیہ کے برصغیر پاک و ہند میں سینکڑوں بزرگان دین گزرے ہیں کہ انہوں نے قوالی سنی بھی ہے، سماع کے محافل منعقد بھی کیے ہیں، اور اپنے وقت کے وہ شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ القرآن بھی تھے، مفتیان دین متین کرام بھی تھے اور علماء بھی تھے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ رحمان نے بھی سماع سے انکار نہیں کیا، قوالی سے، اور وہ کہتے کہ میں اقرار اس لیے نہیں کرتا کہ میں نہیں سنتا، انکار اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے بزرگان دین نے سنا ہے۔ تو بات یہ کہ اس کا پیرامیٹر ہونا چاہیے کہ سماع ہے کیا۔ تو اس پہ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور اس پہ آپ ڈاکٹر محمد فاروق مرحوم کا موسیقی اور اسلام آدھا گھنٹہ کا ایک لیکچر ہے، وہ ضرور سنیے گا۔ اسلام اور موسیقی، قرآن اور موسیقی، اگر اس کو سمجھنا ہے تو مولانا محمد جعفر پلواری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اکابرین دیوبند میں سے تھے، پلوار شریف کے سجائے نشین تھے، اپنے وقت کے عارف باللہ بھی تھے۔ سماع یعنی قوالی جو قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو، اس میں شرک پر مبنی کلام نہ ہو، اور ایسی بدعت نہ ہو کہ معاشرے میں فتنہ یا فساد برپا کرے، تو تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں قوالی سننی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ نے موسیقی کو یا قوالی کو سمجھنا ہے تو ہم نے آپ کو کہا کہ ہم اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتے، اس مختصر سے ویڈیو میں آپ یوٹیوب سرچ کریں، وہاں پر جو اسلامک اسکالر تھے، سائیکاٹسٹ بھی تھے، بعد میں نادیدہ قوت انہوں نے اس کو شہید کیا، ڈاکٹر محمد فاروق مردان کے، آپ یوٹیوب پہ جائیں اور اس کا 20 منٹ یا 30 منٹ جو لیکچر ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ موسیقی کیا ہے اور قوالی کیا ہے، سماع کیا ہے۔ تو صوفیہ کرام کے ہاں جہاں پہ خانقاہی سسٹم کا تصور ہے، جہاں مدرسے کا تصور ہے، جہاں مسجد اللہ کا گھر ہے، تو یاد رکھیے گا وہاں پر تزکیہ تخلیہ کا بھی تصور ہے، مخلوق کی خدا کی بے لوث خدمت کا بھی تصور ہے، افراتفری
فتنہ فساد پھیلانا، اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا، مخلوق خدا پر بے جا فتوی زن ہونا، لان کرنا، تان کرنا، یہ بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ رہی کرامات کی بات، کرامات اولیاء قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ عقل یہاں پر عقل کے لفظ استعمال کرتا ہوں کہ عقل یہاں محض تماشائی سمجھ لے، محض حیرت میں سمجھ لے، کیونکہ یہ وہ وجدانی اور روحانی کیفیات ہوتے ہیں کہ یہاں پر صاحب عقل صاحب فکر والوں کو دخل نہیں۔ تو اس کے لیے آپ قوت القلوب علامہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں، کشف المعجوب شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں، اور مکتوبات امام ربانی غوث سمدانی کا پڑھیں، اور بھی ڈھیر سے کتب ہیں۔ مثلاً شمس بریلوی کا ترجمہ ہے، امام شہاب الدین سہروردی کی کتب پڑھے، حجت البالغہ پڑھے، قطب ارشاد پڑھے، القول الجمیل پڑھے، انتباہ ثلاثت الاولیاء پڑھے، در السمین پڑھے۔ یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، کیمیاء سعادت پڑھے، احیاء علوم فی الدین پڑھے، تو پھر کہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی وہ امام سہروردی کا وارب المعارف۔ تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، نفحات الانس امام جامی کی پڑھے، طبقات پڑھے امام شورانی کی۔ تو ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں نے لڈو کھایا نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ لڈو جو ہے یہ کڑوا ہے۔ کیسے کڑوا ہے؟ سورج میری آنکھوں میں خیرازنی ہے، میں کہتا ہوں سورج خیرازن ہے۔ کیسے خیرازن ہے؟ مجھے بخار ہے، میرا حل کڑوا ہے، وہ کہ یہ پانی کڑوی۔ پانی کیسے کڑوا ہے؟ آپ کا حل کڑوا ہے بخار کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ نادانی، علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، اور اس قسم کے الفاظ، اس قسم کے سوشل میڈیا پہ گفتگو اور نام نہاد تحریریں، اپنے سے علامہ بنا، مولانے بننا، یہ معاشرے میں جو فیس بک کی مولانے ہیں نا، یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے ماسٹر کیا ہوگا، لیکن اگر اس ماسٹر والے سے میں پوچھوں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں، ایمان مفصل و مجمل کیا ہے، کون سی دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جو حنفی پڑھتے ہیں وہ، یا حسن بن علی سے جو روایت ہے، یا اس سے ہم یہ پڑھیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، یا اس سے ہم یہ پوچھیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے اندر ہے، کتنے باہر ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے سنت مؤکدہ ہے، سنت زوائد ہے، سنت ہے۔ تو وہ جواب یہ ملے گا کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی رکوع ہے، کتنی مکی صورتیں، کتنی مدنی صورتیں ہیں، اور کون کون صورتیں مدنی اور کون کون سی صورتیں مکی ہیں، اور پھر ہر صورت کا ربط، شان نزول، مفہوم کیا ہے، سجدے کتنے ہیں، آیات کتنے ہیں، شد کتنے، زیر کتنے، زبر کتنے، پیش کتنے، وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہی وہ باتیں ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم شریعت سے دور ہیں، ہم اپنی خود ساختہ شریعت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم دو چار لفظ پہنچے ہیں تو یہی شریعت، نہیں جی، یہ شریعت نہیں ہے۔
شریعت کا آپ کو مدارس سے آئے گا، علماء سے آئے گا، مفتیان سے آئے گا، باقاعدہ ایک یہی جو یونیورسٹی ہے ان سے آئے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ علم کے بغیر کلام نہیں ہونا چاہیے، کسی پر لعن طعن فتویٰ زن نہیں کرنی چاہیے۔ اس تصوف میں بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں۔ اب بھی اگر آپ عرب ممالک میں جائیں، سعودی عرب کو چھوڑ کر، سعودی عرب میں تو انقلاب اور انقلاب کے نتیجے میں وہ آئے تو وہاں زیادہ نجدی فکر ہے۔ آپ سعودی عرب کے علاوہ جتنے بھی ملکوں میں جائیں گے وہاں آپ کو شاذلی اور رفاعی ملیں گے، قادری بھی ملیں گے، نقشبندی بھی ملیں گے، تصوف کے اویسی بھی ملیں گے۔ باقاعدہ وہ ذکر کے حلقے بنا کر اس کے ساتھ رقص بھی کریں گے اور طبل کے ساتھ ذکر بھی کریں گے۔ تو وہاں پر کیا مصر میں بڑے بڑے محدثین نہیں گزرے؟ لیبیا میں نہیں گزرے؟ مراکش میں نہیں گزرے؟ الجزائر میں، افریقہ میں، براعظم افریقہ کتنا بڑا ہے، شام میں۔ تو بات یہ کم سمجھی ہے، کم علمی ہے، تحقیق نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ بس جو ہم نے کتاب کسی نے پڑھ لیا وہ ہم نے اس پہ ہمیں اثر میں رنگین ہو گئے، اور اس رائٹر نے اپنا فکر، اپنا تجربات اس میں قلم بند کی ہیں، اس سے استفادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اجتہاد کے دروازے قیامت تک کھلے ہیں۔ بہت ایسی چیزیں ہیں فقہ کے اندر بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فقہ کے اندر ابھی 2 کتابیں میری نظر سے پچھلے سال گزر گئی، 2 سال پہلے، تو ایک 6 جلدوں میں، ایک 3 جلدوں میں۔ ایک مولانا مفتی سیف اللہ خالد رحمانی نے لکھی ہے، انسائکلوپیڈیا فقہ، جن جدید فقہی مسائل، کمال کی ہے، بہت اچھی کاوش۔ اور ایک مفتی نظام الدین برکات سنی بریلوی نے لکھے 3 جلدوں میں۔ تو دیکھیں ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے بھی فقہ اسلامی، ابھی ان کا ترجمہ پروگریسیو گروپ نے کیا ہے، تو میرے ساتھ عربی میں بھی ہے 5 جلدوں میں، تو ان لوگوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا۔ ترجمہ تو میرے پاس نہیں آیا، آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بات یہ مطالعہ سے ہوتا ہے، جستجو سے، تلاش سے۔ بے جا کسی پر فتوے نہیں لگانے چاہیے، لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، اور جب تک اس کا عقیدہ واضح نہ ہو تو ہوش کے ناخن لے لے۔ اور آپ لوگ اپنے گاؤں کے، محلوں کے زدبازی، حسد، بغض کو پھر بزرگان دین پہ چسپاں کرتے، خانقاہی نظام پہ مہرے لگاتے ہیں۔ ایسے نہیں، انہی خانقاہی نظام سے تو آپ کو اللہ ملا ہے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملا ہے، آپ کو تو فقہائے کرام کی فقاہت ملی ہے۔ یہ ایسے خانقاہیں تو نہیں ہے، یہ سنبھلتے نمونے تھے۔ تو ہم گزارش کریں گے، فرفتن دور ہے، عقائد اہل سنت والجماعت پہ کاربند رہے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے علماء سے پوچھے، اور اپنی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔